والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات کی ہم مرحلہ وار تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 پر گفتگو کریں گے۔ 10 آیات پر ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت ظن سے بچو، بہت زیادہ سوچنے سے بچو۔ پھر فرمایا ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ تو باطنی بیماریوں پر جو گزشتہ آیت میں گفتگو ہوئی تھی وہی تسلسل چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، بدگمانی جسے کہتے ہیں، بدظن ہو جانا جس کو کہتے ہیں، بدگمان ہو جانا۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ گہری دوستیاں اس کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان خود بھی شرمندہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان بدگمانی بن جاتے ہیں اور پھر وہ گناہ بن جاتے ہیں۔ نہیں، بہت زیادہ جو سوچنے کی کسی کے بارے میں عادت ہوتی ہے نا انسان کی، یہ عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی کسی کے بارے میں اس نے سوچا، کسی کا خیال آیا، پھر مزید اس کے اوپر وہ پوری عمارت کھڑی کرتا چلا گیا، اور پھر یہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ہر ایک کے بارے میں اسی طرح سوچتا ہے، بدگمانی کرتا ہے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، 2 دوستوں کی کہانی سوشل میڈیا پر۔ ایک شخص، ایک دوست کے والد بہت بیمار ہوتے ہیں، وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے۔ اس کے والد بہت بیمار ہوتے ہیں لیکن غربت کے مارے ہوتے ہیں، تو اس کے پاس اپنے والد کی دوا لینے کے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو فون کرتا ہے۔ پہلے تو باہر نکلا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہیں سے کوئی انتظام ہو جائے، تھک ہار کے وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی گھر میں یہ حالات ہیں، ابا کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، تو کچھ میری مدد کر دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ فون کرتا ہے تو اس کا فون ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہوں گے، کسی سے پیسے لینے، کسی نے ہمارے پاس آنا ہے، ہمیں کسی کے پاس جانا ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو اب یہاں سے بدگمانی کا آغاز ہو جاتا ہے کہ اس نے نمبر بند کر دیا، نہیں دینے تھے پیسے تو ویسے ہی منع کر دیتا، کیوں آسرے میں رکھا مجھے تو بہت اس کی دوستی پر ناز تھا، یہ تو بڑا دعوے کیا کرتا تھا، میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس طرح کی سوچیں وہ ذہن میں پنپنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی بہت سارے اس طرح کے خیالات آئے۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ چلو تھک ہار کے گھر جا کر ذرا ابو کی خبر تو لوں، ابو کے حالات کیا ہیں۔ جب گھر گیا دیکھا تو ابو کے سرہانے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا یہ دوائیاں کہاں سے آئیں؟ اس نے اپنے بھائی سے پوچھا تو بھائی نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں نا وہ دے کر گئے ہیں۔
تو اس نے کہا میرا تو وہ فون نہیں اٹھا رہا، فون ہی اس کا بند پڑا ہوا ہے، اور گھر آ کے وہ دوائیاں دے کے چلا گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا چلو اس کے گھر جاتے ہیں، ایک تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی خیریت ہے، فون کیوں بند ہو گیا تمہارا؟ اس کے گھر گیا، گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اس سے بولا کہ بھائی تم نے فون کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت تم نے مجھ سے پیسے مانگے میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے، میں نے اپنا موبائل ہی اٹھا کر بیچ دیا اور تمہارے ابو کی دوا میں اپنے موبائل کے پیسوں سے لے کر آیا۔ اب بتائیں اس نے جتنی بدگمانیاں اس کے لیے کی ہوئی تھیں، اندر ہی اندر وہ شرمندہ ہونے لگا اور اپنے دوست سے معافیاں مانگنے لگا کہ میں نے تو تمہارے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا، تم نے تو اپنا موبائل بیچ دیا میرے ابو کی دوا کے لیے، تم نے تو دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں بدگمان بہت جلدی ہو جاتے ہیں، یہ بدگمانی گناہ ہے، اسی لیے فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بلکہ بعض گمان تو ایسے ہوتے ہیں جن کو رکھنا واجب ہوتا ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو رکھنا مستحب ہوتا ہے، بعض کا حکم مباح کا ہوتا ہے، بعض کا حکم ممنوع کا ہوتا ہے، گمان کے مختلف احکام ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس حال میں نہ مرے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا ہو، جب وہ مر رہا ہو تو وہ اللہ سے بدگمان ہو، جب مرے اس حال میں مرے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا مرنے کا تو پتہ نہیں کب مر جائیں گے، ایسا تو نہیں کہ مرنے سے 10 منٹ پہلے ہمیں بتایا جائے گا کہ تم مرنے والے ہو سکتا ہے اندازہ ہو بھی جائے، لیکن کبھی موت اچانک بھی آ جاتی ہے، اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ انسان کچھ تیاری کر لے، کسی کو بتا دے، کچھ خبر کر دے۔ تو پھر ایسی صورت میں انسان ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور ہر وقت اللہ سے اچھا گمان ہی رکھے، ہر وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے، اللہ سے رحم کی توقع رکھے، اللہ سے کرم کی توقع رکھے، اللہ سے مغفرت کی توقع رکھے، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے۔ ہمارے ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ذرا سی ان کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات اس طرح شروع کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ کفر تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ایک بندے سے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑا ہے، معاذ اللہ۔ میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ خدا کے بندے کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ مصیبت میں تھا، تکلیف میں تھا، کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ سے یہ بھی لے لیا، اللہ نے مجھ سے یہ بھی لے لیا، اب اللہ کو مجھ سے کیا چاہیے، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو مصیبت میں بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے، صبر کا حکم ہے، صبر کی تلقین ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے کہ یہ وقتی آزمائش ہے، اللہ نے اگر کوئی آزمائش ہمیں دی ہے تو انشاءاللہ یہ جلد دور بھی ہو جائے گی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اس کے بدلے ہمارے درجات بلند ہوں گے، یقیناً کوئی نہ کوئی ہمارا عمل بد ہوگا جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیوں عذاب دینا ہے؟ اللہ نے کسی کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرنا ہے؟ یہ ہمارے ہی اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اب بندہ جو چاہے وہ میرے بارے میں گمان رکھ لے۔ تو اللہ سے مغفرت کا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے رحم کا گمان رکھنا چاہیے، اللہ سے کرم کی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بی، تو بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان رکھتا ہے
فرمایا کہ اسی طرح میں اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے عام مومن کے ساتھ کہ جس کا ہمیں حال نہ پتہ ہو، یعنی اس کی بدحالی نہ پتہ ہو، اس کے گناہ ہم پر نہ کھلے ہوئے ہوں، یا ہمیں وہ فاسق معلن نظر نہ آتا ہو، تو اس کے ساتھ اچھا گمان رکھنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عام مومن کے ساتھ جیسے ہم سب ایک دوسرے کے لیے، تو سب کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص بہت اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، فرما بردار ہے، رحم دل ہے۔ جو ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھ سکتے ہیں وہ رکھنا چاہیے۔ بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں، مومن سے اچھا گمان رکھنا۔ اسی طرح جس شخص نے اپنے آپ کو خود ہلاکت پر پیش کر دیا ہو، اس کے لیے برا گمان رکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جس نے خود اپنی جو عفت کی چادر تھی وہ اتار کر پھینک دی، اور سب کے سامنے وہ خود برہنہ ہو گیا، سب کے سامنے خود اپنا جسم اس نے ظاہر کر دیا، تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والا پھر اسے برہنہ ہی کہے گا، ننگا ہی کہے گا، اور کیا کہے گا۔ تو جس نے سب کے سامنے اپنے عیوب کو ظاہر کر دیا، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اس طرح کے عیوب کے اندر مبتلا ہے، اس کے بارے میں بدگمانی جائز ہے۔ اسی لیے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو، یہ حدیث ہے۔ اگر تم شرابی نہیں ہو تو شراب خانے میں مت جایا کرو، اگر تم بتوں کے پجاری نہیں ہو تو بت خانے میں مت جایا کرو، اگر بدکار نہیں ہو تو ایسی جگہوں پر مت جایا کرو، اگر سٹہ باز نہیں ہو تو سٹے بازوں کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو۔ اپنے آپ کو جو خود بدگمانی کے لیے پیش کر دیتا ہے کہ بھائی دیکھو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں جاتا ہوں، پھر وہ لاکھ کہتا رہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں نا، مسجد سے نکلنے والے کو دنیا نمازی سمجھتی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، بھلے وہ نماز نہ پڑھ کے جا رہا ہو، وہ چاہے مسجد سے چپل چرا کے جا رہا ہو، لیکن نکلا مسجد سے تو دنیا کیا سمجھے گی؟ مسجد سے نکلا ہے تو نمازی پڑھ کے نکلا ہوگا۔ وہ شراب خانے سے جو نکلا ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر کے نکلا ہو، اس کو دیکھنے والا پہلی نظر میں جب اس کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یار یہ بھی شرابی ہے۔ لہٰذا بری صحبتوں سے، بری جگہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑا عذر کسی کے پاس ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ پھر کسی ایسی جگہ پہ کسی عذر کی وجہ سے جاتا ہے، کسی بہت ہی ضروری جائز شرعاً جائز کام کی وجہ سے جس کی شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، تو پھر وہ لوگوں پر کم از کم اس کو واضح بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں۔ اسی طرح کچھ گمان ممنوع ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے خلاف سوچنا، یہ ممنوع ہے۔ نصوص شرعیہ کے خلاف فیصلہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا یہ ممنوع ہے۔ بہرکیف یہ چند صورتیں اور چند حالتیں میں نے بیان کی ہیں گمان کے حوالے سے، تو ہمیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ گناہوں کے دلدل میں دھسا دیتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، جاسوسی مت کیا کرو۔ جاسوسی کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی یہ ہوتی ہے کہ جس کا حال ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا حال جاننے کی کوشش کرنا، ٹوہ میں لگنا جس کو کہتے ہیں، ٹوہ میں لگ جانا۔ کوئی بات کر رہا ہے تو خود ہی سے سوچ کر کے ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہو، یا کسی کو رسوا کرنے کی نیت سے اس کی باتیں سننا،
کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوشش کرنا کہ کسی طرح اس کی باتیں سن لیں، کوئی کسی کے ساتھ پرائیویسی میں باتیں کر رہا ہے تو اس کی باتیں سننا، اس کا حال دیکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ بعض اوقات بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں، بغض بھی ایک قلبی مرض ہے، دل کا مرض ہے۔ کسی سے بغض رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کو رسوا کرنا ہے، تو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، اس کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے ساری خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بندے لگا دیتے ہیں، یا اس کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں بہانے بہانے سے اس کی خبریں لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طرح کوئی بات ملے تو اس کو ہم رسوا کر دیں۔ تو بعض اوقات یہ بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے بہتر ہوں، میرا حال تم سے بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی سے ہم حسد رکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی نعمتیں آ گئی ہیں، یہ جناب بڑی اچھی اچھی پارٹیز میں جاتا ہے، اور جناب بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے، دیکھوں تو کہاں سے لے کر آتا ہے، دیکھوں تو کہاں آتا جاتا ہے، کن لوگوں میں آج کل اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ تو اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ وجوہات خود بہت خطرناک ہیں، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کسی کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے حال کی خبر لیں، اگر کسی کا حال ہم پر کھل بھی گیا ہے تو بھی اسے چھپانا چاہیے۔ اس موضوع پر ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور دو چار واقعات میں نے بزرگوں کے بھی آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ بہرکیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود عیب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذلیل کر دیتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو فرمایا کہ چار دیواری کے اندر بھی اس کے اپنے گھر میں بھی اس کی عزت محفوظ نہیں رہتی، پھر وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، وہ ایسا ذلیل ہوتا ہے، ایسا رسوا ہوتا ہے کہ اپنی چار دیواری کے اندر بھی وہ اپنی عزت نہیں بچا پاتا، وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی کے رسوائی کی کوشش کرنا اور کسی کے عیب ڈھونڈ کر اسے حقیر دکھانے کی یا اسے رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ قطعاً اچھا عمل نہیں ہے، یہ سخت حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ اچھا، بعض اوقات جاسوسی کی جاتی ہے، جیسے حکومتیں جاسوس رکھتی ہیں یا اور فوجیں جاسوس رکھتی ہیں، تو وہ جاسوسی الگ نوعیت کی ہوتی ہے، وہ دشمن کے مقابلے میں جاسوسی ہوتی ہے، وہ گناہوں کو اور برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جاسوسی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح کی جاسوسی ہے تو پھر یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی کو رسوا کرنے کے لیے جو جاسوسی کرتے ہیں وہ جاسوسی ٹھیک نہیں، اور کسی کی پرائیویٹ لائف کے اندر انٹرفیئر کرنا، کسی کی پرسنل زندگی کے اندر شامل ہونا، داخل ہونا اور اس کے اندر رخنہ اندازی کرنا، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں کچھ بھی کرتا ہو، اس کا گناہ جب تک چھپا ہوا اس کو چھپے رہنے دیں، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ایک روایت لکھی ہوئی ہے تاریخ کی کتابوں میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، گشت کر رہے تھے، آپ امیر المومنین تھے، گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ آپ نے سنا کہ ایک گھر سے نا گانوں کی آواز آ رہی تھی، آپ اس گھر میں چلے گئے، دروازہ تو بند تھا، آپ دیوار کے اوپر سے چلے گئے، کیونکہ آپ امیر المومنین تھے۔ امن کو قائم رکھنا اور لوگوں کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچا کر رکھنا، معاشرے کو پاک رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ دیوار کے اوپر سے چلے گئے، جب جا کر دیکھا تو ایک شخص تھا،
وہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس سے گانے سن رہا تھا اور پاس ہی اس کے شراب بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر کو بہت جلال آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پردہ رکھے گا؟ تم ان گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اس طرح کر کے آپ نے اس کو سخت ڈانٹا۔ تو اس نے کہا امیر المومنین، اگر میں نے گناہ کیا ہے، اگر میں نے جرم کیا تو پھر آپ نے بھی جرم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایک جرم تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب گھروں میں داخل ہو تو گھروں میں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھر میں دروازوں سے داخل ہو، آپ تو دیوار کے اوپر سے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک کسی غیر گھر سے تم مانوس نہ ہو جاؤ، سلام نہ کر لو، تمہیں جواب نہ آ جائے، تب تک اس گھر میں تم داخل مت ہو۔ آپ نے تو مجھے نہ سلام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اس وقت تک تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک تم مانوس نہ ہو جاؤ، اندازہ نہ ہو جائے یہ کون ہے، یہاں کون رہتا ہے، کیا حالات ہے اندر، تمہیں ساری خبر نہ مل جائے اور تم ان گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ سلام کا جواب آ جائے، اجازت مل جائے، پھر چلے جاؤ۔ کہا کہ ایک تو آپ نے یہ بھی غلط کیا، اور پھر اسی طرح آپ نے جو میری پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر کیا، یہ بھی آپ نے غلط کیا۔ تو آپ کے پاس جواب دینے کے لیے تو بہت سارے تھے، لیکن آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا، اگر تو تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ تم آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ تو اس سے یہ کم از کم معلوم ہوتا ہے کہ چلے حاکم اسلام کی ایک الگ حیثیت ہے۔ ہم لوگ جو ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں، جھانکنے کی، جانے کی کوشش کرتے ہیں، خبریں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کسی کے گھر میں جھانکے، یہ اس بات سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کے سر میں کیل بڑی سی ٹھونک دی جائے جس کا اثر اندر دماغ تک پہنچ جائے۔ فرمایا یہ ہلکا ہے، لیکن کسی کے گھر میں جھانکنا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم آتے جاتے لوگوں کے گھروں میں جھانک رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے راز لے رہے ہوتے ہیں، خبریں لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ آتے جاتے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ رب العزت ظاہری باطنی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔